تعلمون نبأه بعد حين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سورہ صاد کی آج تکمیل ہو گئی. اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 4 بنیادی عقائد ذکر فرمائے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت، رسالت، وقوع قیامت، قرآن مجید کی حقانیت و صداقت، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے خاص کر رسالت اور وحدانیت کے مسئلے کو بار بار ذکر فرمایا، دلائل کے ساتھ ذکر فرمایا. اور اس سلسلے میں کفار مکہ کے جو شکوک و شبہات تھے، اللہ نے ان کا پوری طرح ازالہ فرمایا، پوری طرح. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق آدم اور پھر ان کی تقریب کا ذکر کیا کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد تقریب کے طور پہ ہم نے فرشتوں سے تعظیمی سجدہ کرایا. ابن آدم کو ہم نے اتنی عزت دی، میں نے اتنی عزت دی، لیکن آج ابن آدم میری بات ماننے کو تیار نہیں ہے. میں اس کا محسن حقیقی ہوں، معبود برحق ہوں. مجھے چھوڑ کے بتوں کو، مورتیوں کو اور دنیا کی ہر چیز کو پوجنے کے لیے تیار ہے، اور صرف مجھے پوجنے کے لیے تیار نہیں. میں صرف میری عبادت کے لیے وہ تیار نہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی دشمنی کا ذکر کیا کہ اس نے قسمیں کھائی تھی کہ میں ابن آدم کو گمراہ کروں گا. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی جواب فرمایا تھا کہ میرے جو مقرب بندے ان پہ تیرا داؤ نہیں چلے گا، اور جب تیری پیروی کریں گے تو تجھ سے اور ان سے میں جہنم کو کر دوں گا. آج کی 3 آیتوں میں اللہ نے 4 باتیں بیان فرمائی. پہلی بات انبیاء کی بے لوثی، کہ انبیاء اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف بلانے میں، لوگوں کو وعظ و نصیحت کرنے میں بالکل بے لوث ہوتے ہیں. نہ وہ کسی سے دنیاوی معاوضہ طلب کرتے ہیں، نہ اس کے امیدوار ہوتے ہیں. اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں بات سمجھائی کہ جو بھی رب کی طرف بلانے والا ہو، خواہ وہ عالم ہو یا غیر عالم ہو، رب کی طرف جو بلانے والا ہو، خیر کی طرف بلانے والا ہو، دین کی طرف بلانے والا ہو، محض اللہ کی رضا کے لیے بلانے والا ہو. جس کو بلا رہے اس سے نہ کوئی مطالبہ کرے دنیاوی منفعات کا، اور نہ اس سے امید رکھے، کیونکہ سب سے مخلص اللہ کے انبیاء ہوتے ہیں. ان کی دعوت کا بڑا اثر ہوتا ہے، تو وہ انتہائی مخلص ہوتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے بلاتے ہیں، نہ مطالبہ کرتے ہیں دنیاوی منفعات کا، نہ اس کی امید رکھتے ہیں. وہ اللہ سے امید رکھتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس کا اجر مانگتے ہیں. یہاں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بات سمجھائی گئی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں بے لوث ہوں. تم جانتے ہو اس بات کو کہ میں جو تمہیں رب کی طرف بلا رہا ہوں، اس میں دنیاوی کوئی منفعات مد نظر نہیں، نہ مطالبہ ہے، نہ امید ہے. اللہ کی رضا اور تمہاری خیر خواہی مطلوب ہے. یہ صرف آپ نے نہیں، ہر نبی نے اس کا مظاہرہ کیا ہے، ہر نبی نے برملا اظہار کیا ہے اس کا کہ بھئی جو کچھ میں تمہیں رب کی طرف دعوت دیتا ہوں، اللہ کی رضا مقصود ہے، تمہارا فائدہ، تمہاری خیر خواہی، میری ذاتی کوئی منفعات اس میں نہیں. اس کا بدلہ دے گا تو اللہ دے گا، تم سے میں کچھ نہیں مانگتا. تو پھر مانتے کیوں نہیں؟ جب صرف تمہاری بھلائی کے لیے، تمہاری خیر خواہی کے لیے میں تمہیں رب کی طرف، خیر کی طرف بلا رہا ہوں، پھر تم مانتے کیوں نہیں؟ اللہ. اور دوسری بات جو بتائیے تو پہلی بات انبیاء کی بے لوثی. اور
انبیاء نمونہ ہوتے ہیں ہمارے لیے، پھر خاص کر امام الانبیاء تو ہمارے لیے نمونہ ہے، قرآن نے کہا ہے، قرآن نے کہا تمہارے لیے عملی نمونہ ہے، تو ان کے ذریعے اللہ نے ہمیں بات سمجھائی۔ وہ تو مخلص تھے ہی، وہ تو مخلصوں کے امام تھے، ہمیں بات اللہ نے سمجھائی کہ دین کی جو بات کرو گے، دین کی جو خدمت کرو گے، میری رضا مقصود ہوگی، میں پھر اجر دوں گا، بدلہ دوں گا، میرا بدلہ دنیا آخرت دونوں میں ہوتا ہے، دونوں میں۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کتنا نوازا، اللہ کے لیے کتنی بڑی بڑی مشکلات انہوں نے کاٹی، امتحان پاس کیے، پھر اللہ نے صلہ کیا دیا، دنیا میں 4000 کم و بیش انبیاء ان کی اولاد میں آئے، کم و بیش 4000 انبیاء۔ آپ کے بعد اللہ نے نبوت، آسان الفاظ میں، مختصر الفاظ میں، نبوت اللہ نے آپ کے بعد آپ کی اولاد میں رکھی۔ اور دنیا کا دوسرا جو بڑا اعزاز ہے وہ بادشاہت ہے، اللہ نے مثالی بادشاہ نے بھی آپ کی اولاد میں رکھی۔ داؤد علیہ السلام بھی آپ کی اولاد میں، سلیمان علیہ السلام بھی آپ کی اولاد میں۔ اپنی جگہ امتحان بھی بڑے پاس کیے، بڑے آدمی اللہ سے بیٹا مانگے، اولاد کوئی نہ ہو، اللہ بڑھاپے میں عمر کے آخری سٹیج پہ بیٹا عطا کرے، وہ اسماعیل جیسا خوبصورت، بردبار، صابر، سمجھدار، علم والا، اور پھر جب بھاگنے دوڑنے کی عمر کو پہنچ جائے تو پھر حکم ہو جائے اس کو ذبح کر دو، قربانی پیش کر دو، آدمی اس کے لیے تیار ہو جائے، چنی صحیح تیز کرے اور تیز چلائے، اور یہ کوشش ہو کہ کسی طریقے سے اللہ کا حکم پورا ہو جائے، اس سے بڑھ کر بڑی قربانی کیا ہو سکتی ہے؟ پھر اللہ کا حکم ہو، بادشاہ نے جو بیٹی دی ہے شہزادی، اور تم نے بیوی بنائی ہے اس کو، تمہاری بیوی شہزادی بادشاہ کی بیٹی، اس کو اور اس کے شہزادے اسماعیل کو جنگل میں چھوڑاؤ، ایسے جنگل میں جہاں نہ پانی کا انتظام ہے نہ کچھ کھانے کا انتظام، گھاس تک وہاں نہیں ہے، پانی نہیں ہے، وہاں چھوڑاؤ۔ ابراہیم علیہ السلام بلا تأمل کے چھوڑائے، وہاں درندے کا بھی خوف تھا، وہاں دشمن کا، چور ڈاکو کا بھی خوف تھا، ہر قسم کا خوف تھا، لیکن اللہ کا حکم تھا، بے خوف ہو کے، بے پرواہ ہو کے چھوڑائے۔ اللہ نے ان کے لیے پھر کیا کیا؟ زمزم جیسا پانی جاری کیا، زمزم، اور کہاں سے قبیلہ بنی جرہم کو اٹھا کے لے آیا اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ نے اس جنگل کو آباد کر دیا، اور اسماعیل علیہ السلام کا گھر آباد ہوا، وہاں عرب کی ایک نسل چلی، تو اللہ صلہ دیتا ہے، دنیا میں بھی دیتا ہے۔ آپ اللہ کے لیے آگ میں گئے، فرشتے آئے مدد کے لیے، انہوں نے کہا اللہ کے حکم سے آئے ہو یا اپنی ہمدردی کے طور پر، آزمائش کے لیے آئے تھے وہ بھی، اور رب بتانا چاہتا تھا کہ خلیل ہے، میری مرضی کے مطابق فرشتہ کیوں نہ ہو، اللہ کا مقرب، اللہ کی مقرب مخلوق، وہ اس کی مدد کو بھی ٹھکرا دینے والا ہے، تو اللہ کے حکم سے آؤ، انہوں نے کہا نہیں، ہمدردی کے طور پہ خود آئے، انہوں نے کہا تمہاری مدد کی مجھے ضرورت نہیں ہے، جو اللہ مجھے بھیج رہا ہے ایسا آگ میں، وہ انتظام کرے گا مجھے بچانے کا۔ تو پھر اللہ نے آگ کو کیسا بنا دیا، ان کے ایسا بنا دیا کہ نہ زیادہ ٹھنڈی ہو نہ زیادہ گرم ہو، ایک بال بھی نہ جلا سکی۔ اور ابراہیم علیہ السلام سے جب کوئی پھر پوچھا آپ کی زندگی کے بہترین دن کون سے، آپ بتاتے وہ 40 دن دو نمرود کی آگ میں گزارے۔ اللہ نے انار کا درخت اگایا، اور پھر ابراہیم علیہ السلام اس میں ٹہلتے بھی تھے، آگ میں ٹہلتے تھے، شیلقل بھی کرتے تھے، انار کا پھل کھا رہے ہوتے تھے۔ نمرود اپنے محل کے مینار پہ چڑھ کے منظر دیکھ رہا ہوتا، ابراہیم تو آگ میں، وہ آگ جس کے اوپر فضا میں پرندہ گزر جائے، جلس کے ختم ہو جائے، ابراہیم اس کے اندر جو ٹہل رہا ہے، انار کھا رہا ہے۔ اور پھر جب ابراہیم علیہ السلام باہر آئے، نمرود نے 4000 گائیں پیش کی کہ تیرا رب بڑی طاقت والے، میری طرف سے اس کو ایک تحفہ دے دے۔ تو بات میں یہ کر رہا ہوں، اللہ ہمیں اپنے حبیب کو کہہ کے بات ہم جیسے کمزوروں کو سمجھا رہے ہیں کہ میرے لیے تم قربانیاں دو گے، میرے لیے، پھر میں دنیا آخرت دونوں میں اس کا صلہ ادا کروں۔ اللہ ہمیں مضبوط ایمان والا بنا دے، مضبوط ایمان والا۔ آج ہمارے ایمان مضبوط نہیں ہے۔ دوسری چیز کیا؟ وما انا من المتکلفین، میں تکلف کرنے والا نہیں۔ تکلف کس کو کہتے ہیں؟ تصنع، بناوٹ کو کہتے ہیں،
جھوٹ موٹ کسی بات کو بنا لینے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک نے فرمایا ان کو کہہ دے میں یہ قرآن اپنی طرف سے کوئی جھوٹ موٹ گڑھنے والا بنانے والا نہیں، یہ رب کی طرف نازل ہونے والا ہے۔ تم اس کو ذرا غور سے تو پڑھو، اس میں غور فکر کرو، تم خود سمجھ جاؤ گے کہ یہ رب کا کلام ہے، یہ رب نے بنایا ہوا کلام ہے، کسی کا گڑھا ہوا کلام ہے۔ اللہ عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، بخاری میں ان کی یہ بات امام بخاری نے نقل کی ہے کہ بھئی دین میں کوئی تکلف نہیں، کوئی تصنع و بناوٹ نہیں ہے۔ کوئی مسئلہ پوچھے، دین کے بارے میں بات پوچھے، اگر تمہیں آتی ہے تو بتا دو، نہیں آتی ہے تو کہہ دو، اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اور ایک اور روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھئی جب تم سے کوئی بات پوچھے، تمہیں آتی ہے تو ٹھیک، خود رسول اللہ نے فرما رہے ہیں، تمہیں آتی ہے تو ٹھیک بتا دو، نہیں آتی تو رب کے سپرد کرو، رب کے سپرد کرو۔ اور یہ قرآن بھی کہتا ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اگر تمہیں کوئی بات نہیں آتی اہل علم سے پوچھو، خود فتوے نہ دیا کرو۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ آخری زمانے میں، آخر وقت میں، قرب قیامت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے بغیر علم کے فتوے دیں گے، بغیر علم کے فتوے دینے میں بڑے جری ہو جائیں گے۔ ایک ریڈی والا ہوگا وہ بھی فتوے دے گا۔ مجھ سے کتبہ کا آدمی کوئی مسئلہ پوچھنے لگا، میں نے کہا مجھے نہیں آتا، تو اس پاس ایک مزدور بیٹھا ہوئے تو میں بتا دوں مجھے آتا ہے، میں نے کہا تو چپ ہو جا، تو کیا بتائے گا اس کو، جب میں نہیں بتا سکتا تو کیا بتائے گا۔ تو قرب قیامت میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے بغیر علم کے فتوے دیں گے، خود بھی گمراہ ہوں گے، اوروں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اجرؤکم علی الفتیا اجرؤکم علی النار، تو انہوں نے فرمایا تم میں سب سے زیادہ فتوے پہ جرأت کرنے والا جہنم کی آگ پہ سب سے زیادہ جرأت کرنے والا ہے۔ اور رسول اللہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ تم میں جو آدمی فتوے پہ جرأت کرے تو اس کا فتویٰ نہ مانو، اس کا فتویٰ نہ مانو۔ دیکھیں جو علماء تھے سب سے بڑا عالم ہوتے تھے بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنے مسائل پوچھے گئے، آپ نے کہا میں نہیں جانتا، میں نہیں جانتا۔ امام الانبیاء روح کی آئے، آپ نے میں نہیں جانتا۔ ذوالقرنین کون ہے، میں نہیں جانتا۔ اصحاب کہف کون ہے، میں نہیں جانتا۔ اور پھر یہ بتایا کہ میں کل بتاؤں گا، کل ابھی میں نہیں جانتا، رب کی طرف سے وہی نہیں ہے میں، لیکن انشاءاللہ کہنا بھول گئے تو وہی میں کیا ہو گئی، تاخیر ہو گیا۔ اور پھر اللہ تبارک نے فرمایا کہ جب تم کسی کام کے بارے میں کہو کہ میں کل بتاؤں گا تو انشاءاللہ کہو صاحب، کیونکہ میری بشیرت کے بغیر کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ اور خود حدیث جبریل میں آتا ہے، جبریل علیہ السلام نے پوچھا کہ قیامت کب آئے گی، تو رسول اللہ نے فرمایا کہ پوچھنے والے سے جس سے پوچھا جا رہا ہے وہ زیادہ علم اس کے بارے میں رکھتا نہیں، یا جیسے وہ نہیں جانتا تو جس سے پوچھا جا رہا ہے میں وہ بھی نہیں جانتا۔ اللہ ہی جانتا ہے قیامت کے بارے میں۔ تو بہت ساری باتیں آپ سے پوچھی گئی، آپ نے واللہ عالم کہا کہ رب کی طرف سے کوئی حکم نہیں آیا اس سلسلے میں، تو یہی صحابہ کی شان تھی، یہی صحابہ کی شان تھی۔ آپ سے وہی سن کے انہوں نے فرمایا من کذب علی متعمدا فلیتبوأ مقعدہ فی النار، تو جان بوجھ کر میرے اوپر جھوٹ بولے اس کو چاہیے کہ جہنم میں اپنا ٹھکانہ بنا لے۔ صحابہ بھی کبھی ایسا ہوتا تھا کہ 300 صحابہ ہوتے تھے، کوئی آدمی مسئلہ پوچھتا تو 1 سے لے کے 300 آخری صحابی تک وہ مسئلہ جاتا، واپس پہلے والے کی طرف آتا۔ اس طرح فتویٰ دینے، جواب دینے سے وہ بچتے تھے، اور آج کو لوگ پرواہ نہیں کرتے۔ اسی طرح علماء نے لکھا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں وہ اخبار میں آتے ہیں، علم تو نہیں ہوتا، عالم مشہور ہو جاتے ہیں، مفتی مشہور ہو جاتے ہیں، علم پاس نہیں ہوتا، اور پھر جب لوگ مسائل پوچھتے ہیں تو سمجھتے ہیں کہ اگر ہم کہیں گے نہیں جانتے تو خفت ہوگی، اپنی طرف سے کوئی بتا دیتے۔ یہ تکلف ہے، جھوٹ موٹ بناوٹ سے اپنی طرف سے بتانا بغیر علم کے، یہ بھی تکلف ہے۔
یہ تکلف کا لفظ بڑا جامع ہے. جیسے مسئلہ پتہ نہ ہو بتا دے یہ تکلف میں آتا ہے. ایسے آج کل ہر چیز میں تکلف ہے، اور تکلف کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. کھانوں میں تکلف، شادیوں میں تکلف، مکان میں تکلف. یہ جو ہماری رسمیں اور رواج ہے، اس میں تو بڑا تکلف ہے، بڑا تکلف ہے، بڑا اسراف ہے. اور تکلف کے بارے میں مشہور ہے کہ تکلف اپنے پیچھے تکالیف کو لاتا ہے، تکلیفوں کو لاتا ہے. جتنا انسان تکلف میں بڑھتا ہے اتنی تکلیفیں آتی ہیں. آج دیکھیں غم جب ہو جائے وہ غم والے کے لیے وبال جان بن جاتا ہے. پھر اس کی رسمیں، وہ تیجا، وہ 60واں، وہ 40واں، وہ سالانہ، اس کے پاس پیسے ہو یا نہ ہو. لیکن لوگ کیا کہیں کچھ دیا نہیں. جب لوگوں کے لیے کیا ثواب کیا ملا؟ ثواب نہیں ملا تو میت کو کیا ملا؟ ایک ثواب سے معروم، اور دوسرا اگر پیسے نہیں تو قرض دے رہے، ذلت اٹھا رہے، رسوائی اٹھا رہے، ایک کی منتیں کر رہے، دوسرے کی منتیں کر رہے. ایسے شادی کی رسمیں دیکھ لیں آپ، شادی کی رسمیں دیکھ لیں، وہاں بھی مہندی کی رسم، بارات کی رسم، اور پھر جہیز کی لعنت آج کل. تو آج شادی کا بھی کوئی نام نہیں لیتا. ایسے تو صحابہ تھے، ایسے تو انبیاء تھے، وہ ایسی شادیاں کرتے کسی کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا. حکم بھی یہی ہے. تو ان رسموں نے بھی کیا ہے، ہمیں بڑے تکلف میں مبتلا کیا. آج کل دیکھیں ایک آدمی اگر مکان بناتا ہے، اور اس دور میں تو مقابلہ ہے، کتنی تیزی سے مکانات بن رہے. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد، رسول اللہ کی بات ثابت ہو رہی ہے کہ آخر وقت میں پھر تعمیرات کا مقابلہ ہوگا. بہت سارے لوگ 24 سال تو میرے ہو چکے ہیں یہاں ڈوکمے میں، بلال مسجد میں. زندگی کی بہاریں میں نے یہاں گزاری ہے ساری. تو پہلے یہ مقابلہ نہیں تھا جو آج ہو رہا ہے. انہی پرانے مکانوں میں کسی کی اینٹیں نظر آ رہی تھی، کسی کی باہر سے مٹی کی بنی ہوئی دیواریں نظر آ رہی تھی، بغیر پلستر کے لوگ رہ رہے تھے، سکون کے ساتھ رہ رہے تھے، بڑے خوش تھے. آپ اس مقابلے نے لوگوں کو مصیبت میں اور پریشانی میں مبتلا کر دیا. آپ ایک طرف جائیں، مہینہ پہلے آپ گئے ہوں گے، وہاں شکل صورت اس علاقے کی، محلے کی کوئی اور ہوگی. پھر جائیں تو پھر وہاں کا نقشہ کوئی اور ہوگا. ہر آدمی کوشش کرتا ہے کہ میری عمارت سب سے اونچی ہو. اور پھر اس میں جب ہم تزئین و آرائش پہ آتے ہیں، تو پھر عجیب و غریب قسم کی ٹائلیں، عجیب قسم کے پتھر، عجیب قسم کے چپس اور عجیب قسم کے جپس اور عجیب قسم کے اے سی، اور پھر پتہ نہیں کیا پنکھے اور یہ فانوس اور کیا کچھ چیزیں، پھر کارپیٹیں اور ایسی ہر چیز. یہ تکلفات ہیں. تکلفات نے ہمیں عذاب میں مبتلا کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زبانی اعلان کر دیا کہ میں تکلف کرنے والا نہیں. اس کے مقابلے میں بزازہ ہے، البزازہ سادگی. اس کے بعد میں نے فرمایا البزازۃ من الایمان، سادگی ایمان کا حصہ ہے. پہلے شادیوں میں سادگی تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی. گرمیوں میں سادگی تھی، کوئی پریشانی نہیں تھی. عام زندگی رہن سہن کے طریقے سادہ تھے، کوئی پریشانی نہیں تھی. گھر میں اگر کوئی ایک آدمی کما رہا ہوتا تو 10، 15 اور 20 آدمی کھا رہے ہوتے مزے. آج 10 کما رہے تو بھی 10 سارے گھر والے ہو رہے ہوتے. سارے گھر والے تکلفات میں پڑ گئے. اور اللہ نے اسی کے بارے میں اپنے حبیب سے اعلان کرایا کہ میں تکلف کرنے والے لوگوں میں سے نہیں. اللہ ہمیں تکلفات سے باہر نکالے. بہرحال پہلی بات تھی انبیاء کی بے لوثی کی، دوسری بات تھی بے تکلفی کی کہ دین میں کوئی تکلف نہیں ہے، اور تیسری بات اللہ نے بیان کی کہ یہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے، معمولی کتاب نہیں. اگر لوگ اس کو غور فکر سے سنیں تو یہ سارے جہان کے جتنے بھی لوگ ہیں سارے جہان کے، ساری دنیا کے، ساری دنیا کے لوگوں کے لیے یہ قرآن نصیحت بن سکتا ہے. اور اس سے وہ لوگ نصیحت حاصل کر سکتے ہیں، ہدایت پہ آ سکتے ہیں، سیدھے راستے پہ رحمان کے آ سکتے ہیں.
بشرطے کہ وہ اس کو سننے والے تو بن جائے نا. سنیں گے نہیں پتہ چلے گا قرآن کیا کہتا ہے. یہاں تو اس صورت میں قرآن کے لیے نصیحت کا ذکر اور نصیحت کا لفظ 3 مرتبہ آیا. پہلی آیت اللہ نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے قرآن نصیحت والے کی. قرآن رب جس چیز پر قسم کھاتا ہے وہ چیز معمولی نہیں ہوتی. وہ عظیم ذات جس چیز پہ قسم کھاتی ہے وہ چیز بھی بڑی عظمت والی ہوتی ہے، شان والی ہوتی ہے. مجھے قرآن کی قسم جو نصیحت والا. کیا مطلب؟ جو اس قرآن کو غور سے سنے گا نصیحت پا جائے گا وہ. اے اللہ. اور نصیحت کس کو کہا جاتا ہے؟ نصیحت کہا جاتا ہے اس چیز کو کہ جس سے دل روشنیوں سے بھر جائے، روشنیوں سے، اور تاریکیاں دل سے نکل جائے اور حق اور باطل اس کو سامنے نظر آ جائے اور حق اور باطل کو قبول کرنے کی صلاحیت پیدا ہو جائے. یہ ہے نصیحت، یہ ہے نصیحت. اور قرآن نے قرآن کو نصیحت کہا. ظاہر ہے قرآن سے جو دوستی لگا لے، غور سے سنے، دل سے ساری تاریکیاں نکل جاتی ہیں. خواہ وہ کفر کی ہے، شرک کی ہے، خواہ وہ کینے کی ہے، بغض کی ہے، حسد کی ہے، تعصب کی ہے، ساری کی ساری وہ تاریکیاں دور ہو جاتی ہیں اور ایمان کی روشنی اس میں کیا ہو جاتی ہے؟ اخلاص کی ایمان کی روشنی پیدا ہو جاتی ہے. اس طرح حق باطل بھی نظر آ جاتا ہے اور وہ صلاحیت بھی پیدا ہو جاتی ہے کہ جس سے انسان پھر حق کو قبول کر لیتا ہے اور باطل سے دور ہو جاتا ہے. جس نے کہ قرآن کے ساتھ دوستی لگائی ہے اس کو دولت نصیب ہوئی ہے. چوتھی بات قرآن نے یہ بتائی ہے کہ قرآن جو تمہیں خبر دے رہا ہے، قرآن جو حقیقت بیان کر رہا ہے، یہ حقیقت تمہیں کچھ عرصے کے بعد نظر آ جائے گی. کچھ عرصے کے بعد. اہل مکہ کو تو پھر خلفائے راشدین کے دور میں نظر آ گئی، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، پورے عرب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلامی حکومت قائم ہو گئی تھی. جزیرہ نما عرب میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حکومت قائم ہو گئی تھی مسلمانوں کی. اور یہود و نصارہ دب گئے، مشرکین مکہ بہت سارے قتل ہو گئے، جلاوطن ہو گئے، اور بہت ساروں نے ایمان قبول کر لیا. اور پھر خلفائے راشدین کے دور میں آدھی دنیا پہ قرآن جو کہہ رہا تھا کہ میں جو پروگرام لایا ہوں یہ بڑا جامع معنی پروگرام ہے، اس پروگرام پہ جو بھی عمل کرے گا وہ چھا جائے گا، چھا جائے گا. اور ایسا پروگرام ہے کہ حکمران بھی اس کے عاشق ہو جائیں گے، رعایا بھی عاشق ہو جائے گی. چنانچہ دنیا میں منظر دیکھ لیا، آدھی دنیا پہ خلفائے راشدین کی حکومت تھی اور آدھی دنیا قدموں میں پڑی ہوئی تھی. سارے لوگ قرآن کے عاشق تھے. پھر جب آہستہ 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 مسلمانوں میں کمزوری آ گئی تو پھر مجموعی طور پر مسلمان کیا ہو گئے؟ مغلوب ہو گئے. اور اب انشاءاللہ دور آ رہا ہے کہ پھر لوگ آہستہ آہستہ پھر قرآن کی طرف آئیں گے. لوگوں نے سارے نظام دیکھ لیے، اس آیت پہ بھی اس کی طرف اشارہ ہے. اور مفسرین نے بعد لکھا ہے کہ لوگ سارے ادیان کو دیکھ کے پرکھ کے سمجھ جائیں گے کہ حق یہ نہیں، حق وہ ہے جو قرآن کہہ رہا ہے، اور پھر قرآن کی طرف آ جائیں گے. اس دن ایک آدمی کی ویڈیو میرے موبائل پہ آئی، انگریز تھا، کہہ رہا تھا میں نے قرآن کے خلاف لکھنے کے لیے قلم اٹھایا، قرآن کے خلاف لکھوں، لیکن وہ لکھنا میری ہدایت کا ذریعہ بنا، میری ہدایت کا ذریعہ بنا. اور جب میں نے مطالعہ شروع کیا قرآن کے بارے میں اس نتیجے پہ پہنچا کہ تورات وہ اصلی تورات نہیں، انجیل وہ اصلی انجیل نہیں، اصلی اگر کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن ہے. اس لیے میں قرآن پہ ایمان لیا، مسلمان ہو گیا. بہت سارے ایسے جاپانی، بہت سارے لوگ مطالعہ کر کے مسلمان ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو دیکھ کے مسلمان نہیں ہوئے، مسلمانوں کو دیکھ کے تو ہم دین سے دور ہوئے تھے، لیکن قرآن کو دیکھ کے ہم مسلمان ہوئے. لیکن یہ مسلمان کا فریضہ ہے کہ وہ قرآن کا عملی صحیح نمونہ بن کے پوری دنیا کے سامنے اسلام کی صحیح ترجمانی کر کے دنیا کو قرآن اسلام کی طرف بلائے. نہیں تو مسلمان سے اللہ پوچھے گا، پکڑا جائے گا یہ مسلمان.
ہے ایشیا تو کہہ رہا ہے کہ قرآن کہتا ہے کہ قرآن جو خبر دے رہا ہے قریب تم جان لو گے کہ لوگ بھی سارے ادیان سے ٹک کے قرآن کو سینے پہ لگا لیں گے. اور آج دنیا میں ہو رہا ہے، پورے پورے کے خاندان، پورے پورے قبائل بے سینکڑوں آدمی اسلام کی طرف آ رہے ہیں. دیکھیں جی ترجمہ آپ قل کہہ دیجیے آپ ما اسألکم علیہ من اجر، نہیں مانگتا میں تم سے اس تبلیغ پہ کوئی اجر، کوئی بدلہ، کوئی معاوضہ. وما انا من المتکلفین، اور میں نہیں ہوں تکلف کرنے والے لوگوں میں سے. ان هو الا ذکر للعالمین، نہیں ہے یہ قرآن مگر نصیحت سارے کے سارے جہان والے لوگوں کو واسطے. وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، اور عنقریب ضرور تم جان لو گے اس کی خبر کو، اس کی حقیقت کو ایک وقت کے بعد. ایک وقت کے بعد لفظ کا ہمیں اس پہ عمل کرنے کی کوشش فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ.